السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر لقد أفلح المؤمنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم۔ وقال فی روایت آخر اللہم اجعل الماویۃ ہادیا و مہدیا واہد بی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام اور 66 جے ڈی سے تعلق رکھنے والے غیور اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اس کے عقائد و نظریات کے معاملے میں درست راہ دکھائی جاتی ہے، اس کے عقائد کی درستگی کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ دیگر مسائل کی طرف آہستہ آہستہ بعد میں جب اس کے عقیدے میں پختگی آ جائے تو دیگر مسائل کی طرف اسے متوجہ کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اس دور میں سب سے زیادہ جو محنت ہوئی 13 سالہ مکی دور میں وہ عقیدہ توحید اور دیگر اہم عقائد کے متعلق رہی۔ دیگر جو نماز کے احکام تھے یا دیگر شریعت کے جو مسائل تھے یا دیگر جو اسلام کے متعلقات تھے، وہ سب چیزیں بعد میں جا کر مدینہ منورہ میں عطا کی گئی۔ چونکہ ہم سب روایتی مسلمان ہیں، ایک ترتیب سے چلے آ رہے ہیں، بسا اوقات ہمارے ہاں علاقوں کے علاقے ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی نہ کسی گمراہی کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے ایک ایسا اثر غالب آ جاتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب دوبارہ ان پہ محنت کرنی پڑے، باوجود کہ وہ نسل در نسل مسلمان ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ان پر زیرو سے محنت کرنا پڑتی ہے، عقائد سے لے کر نظریات تک اور مسائل تک۔ اور یہ مسلمانوں کی آبادیوں اور بستیوں میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہی کے علاقوں میں، مسلمانوں ہی کی آبادیوں میں ارد گرد کے علاقے بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی عقائد پر محنت مکی دور کی طرز پہ کرنی پڑتی ہے اور کبھی فقہی احکام مدنی طرز پر سمجھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ایسا نہیں ہے کہ اس آبادی میں یا اس بستی میں پہلے کوئی مسلمان نہ تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ سب نے مسلمانوں کے گھرانوں میں آنکھیں کھولی، مسلمانوں ہی کے گھروں میں تھے، لیکن کچھ حالات کا ایسا جمود اور ایسا اثر کہ جس جمود اور اثر کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین کے بنیادی نہ عقائد کی خبر رہی، نہ مسلمات کی خبر رہی، نہ ان باتوں کی خبر رہی کہ کون سی بات کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہر علاقے کی کنڈیشن جدا جدا ہوتی ہے۔ جیسے رشیا کے مسلمان جو مسلمان ریاستوں میں، ازبکستان میں یا اس طرح کے دیگر ریاستوں میں موجود ہیں، میں نے خود ان کو دیکھا کہ ان کے گورنر، ان کے جنرل، ان کے تمام اہم عہدیدار اتنے پیارے حافظ قرآن ہیں کہ جب وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو بندے کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، کلین شیو ہے۔ اور جب ہم نے تاشقند میں اور اپنا کاشغر میں ان لوگوں سے ہم نے قرآن سنا تو ہم حیران رہ گئے کہ کتنا وہ پیارا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ان کا بخارا کا گورنر قرآن پڑھ رہا تھا
تو آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ ان لوگوں نے قرآن کیسے پڑھا ہے، لیکن جب ان کے سامنے اصل قرآن پاک کا نسخہ رکھا جاتا تو ایک لفظ بھی پڑھنے پہ قادر نہیں تھے۔ زبانی قرآن پاک سارا حفظ ہے، اور اصل قرآن پاک کی کتاب سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے کہ ہم نے 3 دہائیوں سے قرآن پاک کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تو حالات کا اثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ پہلے حل ہوا، جو سب سے بڑی پریشانی تھی اللہ نے وہ پہلے زائل کی۔ وہ جمود تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار نہیں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو غداری کرنے والے قادیانی ہیں، ان کے ساتھ ہم کس حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں، کس حد تک ان سے ہماری الیک سلیک ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس بات کو نارملی لیا جاتا تھا معاملات، تجارت اور دیگر سارے امور میں، تو وہ ابتدائی دور میں جس طرح مشکل کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ یا جس آسانی کے ساتھ کوشش کی گئی، اللہ نے ان کوششوں کو ثمر بار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ناموس کے منکروں کا اور ایک نئی دعوت نبوت کے دعوے داروں کا جو جہاں ایک خوف کی فضا تھی اسے توڑ کے رکھ دیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی کا نام بھی نیچا نہیں ہو سکتا، ان کے نام لیوا بھی نیچے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ نے اس کام کو عزت دی بغیر کسی کی اہانت کے، کسی مسلمان کی تذلیل کے بغیر۔ اللہ نے سب مسلمانوں کے دل و دماغ سے اس گرد کو ہٹا دیا، اس جو تہ جمی ہوئی تھی اتنے عرصے کی تعلقات کی نحوست کے جو بادل دلوں پہ چھائے ہوئے تھے، وہ سارے بادل چھٹ گئے، اور سب نے جان لیا کہ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور ہمارا اس سے کسی بھی درجے میں لین دین کرنے کی، تعلق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب دوسرا درجہ، جب ختم نبوت کو سمجھ لیا کہ محمد عربی کا تاج اقدس جو ہمارے آقا کے سر اقدس پہ ہے، خاتم النبیین کا تاج، اس تاج کی حفاظت کے ہم تو 14ویں صدی کے مجاہد ہیں، ہم تو 14 صدیوں بعد پیدا ہونے والے سپاہی ہیں، ہماری حیثیت اس اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن سب سے پہلے جو اسلام کے ہیروز ہیں، اسلام کے پہلے جرنیل ہیں جنہوں نے اس تاج ختم نبوت کی حفاظت کی، وہ جماعت صحابہ ہے۔ جب آنکھیں کھلی علاقے کے لوگوں کو، جب پتہ چلا کہ رسول اللہ کے سر اقدس پہ جو تاج ختم نبوت ہے، پھر ان کے ارد گرد جماعت اب تک پہرا دیتی رہی، حتیٰ کہ یوں کہہ لیجئے جو اب بھی رسول اللہ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، ایسے محافظین جب ان پر نظر پڑی تو پھر دیکھنے والوں کی نظر کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کچھ صحیح دیکھتے ہیں، کچھ غلط دیکھتے ہیں۔ چاند کو، اسی چاند کو جب انسان دیکھتا ہے تو نور حاصل کرتا ہے، اور اسی چاند کو جب چمگادڑ دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ اب قصور اس کی اپنی آنکھوں کا ہے، چاند کا تو کوئی قصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت صحابہ، یہ اسلام کے افق پر چمکنے والے وہ چاند ستارے ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے۔ یہ ایسی مبارک جماعت تھی، ہمیں ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ چونکہ ہماری فطرت تو شروع سے نسل انسانی کی یہی چلی آ رہی تھی کہ ہر 100 سال بعد، 200 سال بعد ایک نئے نبی کو تلاش کرنا، نئے نبی کو ڈھونڈنا اور پھر اس کے پیچھے چلنا۔ کیا حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹوٹل 6000 سال کا زمانہ بنتا ہے؟ حضرت آدم سے رسول اللہ تک ٹوٹل 6000 سال بنتے ہیں۔ ان 6000 سالوں میں 1,24,000 نبی آ رہے ہیں، انہی 6000 سالوں میں 313 رسول آ رہے ہیں۔ جب اتنے زیادہ رسولوں کے دور سے نکل کر یہ نسل شروع ہوئی تو ہمارے اعتبار سے بھی اب تک تو 2-4 ہزار رسول آ جانے چاہیے تھے۔ اگر ہم 6000 کو تقسیم بھی کریں 1.25 لاکھ پہ تو اب تک 10,000 تک رسولوں کا اس امت کو سامنا ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری تربیت اس نہج پہ کہ رسول اللہ کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، رسول اللہ کے دامن سے جڑنا ہے اور پھر دائیں بائیں نہیں جھانکنا، ہماری یہ تربیت جن ہستیوں نے کی ان ہستیوں کا نام جماعت صحابہ ہے۔ اگر صحابہ گواہان نبوت نہ ہوتے، صحابہ گواہان ختم نبوت نہ ہوتے، صحابہ امت کو یہ نہ بتاتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں،
ان کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، ان کے ساتھ ہی ہماری دوستیاں ہیں اور انہی کے دشمنوں سے ہماری دشمنیاں ہیں۔ یہ ساری بات اگر حضرات صحابہ ہمیں سمجھا کرنا جاتے تو نہ جانے اب تک ہم کتنی امت ہوتے اور کتنے نبی سے ہمارا واسطہ پڑ چکا ہوتا، لیکن 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا۔ یہ امت ابھی تک اپنے اگر نبی سے جڑی ہوئی ہے تو وہ صحابہ کی ان قربانیوں اور تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو تربیت نبی نے صحابہ کی صحابہ نے وہی تربیت پوری امت کی کر دی۔ پوری امت اسی خط پر ہے، اسی پیمانے پر ہے۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، جیسے جیسے حضرات صحابہ چونکہ جو جتنا زیادہ قریب ہو اس کو اتنی زیادہ تنگیاں اور سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ صحابہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے سارے اعتراضات، رسول اللہ پر ہونے والے سارے حملے بھی صحابہ اپنے سینوں پہ روکنے والے ہیں۔ ان کا امت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں دشمن کے تیروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کر اپنے سینوں کو جن لوگوں نے سامنا کیا، ابھی آپ اپنا اندازہ کیجئے۔ ہمیں اگر کوئی صرف اتنا ہی بتا دے کہ فلاں پاگل ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، تو ہم وہ گلی چھوڑ دیتے ہیں جس میں پاگل ہاتھ میں پتھر لے کر آ رہا ہو۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اس پاگل کو کیا پتہ یہ کسی کے اچانک حملہ نہ کر دے، میرے سر پہ نہ مار دے، میرا منہ نہ توڑ دے۔ ہم ایک پاگل کے ہاتھ میں پتھر دے کر راستہ بدل لیتے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے کہ پورے مشرکین پاگلوں کی طرح رسول اللہ پہ حملہ آور ہے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، سب کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور یہ راستہ بدلنا تو دور کی بات، اللہ کے نبی کی حفاظت میں سارے کافروں پاگلوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے، اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہے ہیں، اپنے بازوؤں پہ تیروں کو روک رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، جب اٹھ کر دیکھنے لگے حضرت سعد کی تیر اندازی کر رہے تھے اور اپنے بازو پر 70 سے زیادہ تیر اپنے بازو پہ روک چکے، بازو شل ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو وہ فوراً کہتے، اللہ کے رسول آپ نیچے رہیے، آپ اپنا سر نہ اٹھائیے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری خیر ہے، ہمارے جسم کٹنے دو، آپ پر خراش نہیں آنی چاہیے۔ جب اس حد تک اللہ کے نبی کہنے لگے ارمی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اب ہم کہیں، امت پوری کہے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، یہ ایک وزن ہے، اور اس صحابی کا وزن کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی اسے یہ کہہ رہے ہیں ارمی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر برساؤ، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ اب اس صحابی کا درجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ اس پہ قربان کر رہے ہیں۔ ایسی مقدس جماعت، پھر اس جماعت نے جب رسول اللہ کے ساتھ نبھائی ہے، رسول اللہ تک ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے پوری کائنات کے دلوں پر پہلے جھانکا ہے، اور جس دل کو سب سے زیادہ معطر، مکفّا، مسجع اور مزین پایا، اس کو اپنے لیے چنا، وہ قلب محمد عربی کا دل ہے۔ رسول اللہ کے دل کو اللہ نے اپنے لیے چنا، پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے نظر ڈالی۔ یہ چناؤ میں نہیں کر رہا، یہ چناؤ آپ نہیں کر رہے، ہمارے چناؤ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین لوگوں کے دلوں پہ جھانک رہے ہیں۔ دلوں پر جھانک کر اللہ نے بندوں کو چنا، اور جو دوسری بار جن لوگوں کو چن کر اللہ نے محمد عربی کے صحابی بنا دیا۔ اب کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہو، سارے میرے رب کا چناؤ ہے، میرے رب نے چنا ان لوگوں کو کہ یہ وہ دل ہے جو رسول اللہ کا ساتھ دے سکتے ہیں، یہ وہ دل ہے جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہے، یہ وہ دل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے رشتہ دار کہلوانے کے لائق ہیں۔ کسی کو رسول اللہ کا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو یار بنا دیا، کسی کو یار غار بنا دیا۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ جماعت ہے جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک وفا کی، اللہ کو یہ جماعت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، رسول اللہ اس جماعت کے بڑے ہیں، اور جب امام مسجد بچے کو ڈانٹے تو والدین درمیان میں بولا نہیں کرتے، وہ کہتے استاد ہے، استاد نے بچے کو ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، اگر استاد بچے کو مار بھی دے تو والدین مداخلت نہیں کرتے جو عقل مند والدین ہوتے ہیں،
بیوقوف والدین کی بات نہیں کرتا جو بچے کے مستقبل کے پر استاد کی توہین کو ترجیح دیتے ہیں۔ والدین بچے کو خیال زیادہ کرتے ہیں، تعلیم کا خیال کم کرتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، صحابہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ بڑے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر صحابہ کی تربیت کے لیے کبھی ڈانٹ دیا، صحابہ کی تربیت کے لیے کبھی تھوڑا سا غصے کا اظہار کر دیا، میرے اللہ کو اتنی یہ لاڈلی اور پیاری جماعت ہے، اللہ نے فوراً وحی اتار دی کہ میرے ان لاڈلوں کو کچھ نہ کہو، ان کو اسی حال پہ چھوڑ دو۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابی کا نام عمر بن قیس ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ مشرک مرا تو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اپنی نسبت کو ختم کر دیا، اپنی ماں کے ساتھ مشہور ہوئے کہ میری ماں ام مکتوم مومنہ ہے، میں اپنے کافر باپ کے ساتھ نسبت نہیں جوڑنا چاہتا۔ لوگ تو رسول اللہ کے لیے باپ کی نسبت توڑ لیا کرتے تھے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ آج ہم یارانے نہیں توڑتے کہ 100 سال سے ہماری چلی آ رہی ہے، ہم نہیں نبھائیں گے تو کون نبھائے گا؟ تم ادھر یاریاں نبھاتے ہو، رسول اللہ کو دیکھو اپنے سگے باپ سے اپنی نسبت کو ختم کر دیا کہ اس نے میرے نبی کو نہیں مانا، میں اسے اپنے باپ کے کھاتے میں لکھنے کو تیار ہی نہیں۔ فوراً اپنے باپ کے نام پہ، مشہوری عبداللہ بن ام مکتوم کے نام پہ ہوئے۔ نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صحابہ کو کوئی بات سمجھا رہے تھے، تربیت فرما رہے تھے، دوران تربیت وہ آگے انہوں نے دیکھا رہی وہ نابینا تھے، آتے ہی سوالات شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے، جیسے پوچھنا شروع کر دیا۔ آداب مجلس کو نہ دیکھا، یہ صحابی کی غلطی تھی، محسوس کر لینا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن غلطی کے باوجود جب اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ کے نبی کو تھوڑی سی طبی طور پہ ایسا ہوا کہ میں بھی ان مشرکین کو، ان سرداروں کو اسلام سمجھا رہا ہوں اور میرا صحابی نبینا سے نظر تو آ نہیں رہا، ویسے ہی آ کر بولنا شروع ہو گیا، تھوڑا سا دل پہ ناگوار گزرا۔ چونکہ یہ رسول اللہ کے لاڈلوں کے بارے میں ناگواری آئی تھی، اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ کے رسول آپ نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیرا اس بات سے کہ آپ کے پاس کوئی نبینا آیا ہے، آپ کے اس نبینے کے آنے کی وجہ سے، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ ان کو چھوڑو، میرے لاڈلوں کا خیال کرو، ان کی بات کو چھوڑو، وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ ان آنکھوں والوں سے یہ اندھا بہتر ہے جو آپ کے دامن سے جڑا ہے، ان آنکھوں والوں سے یہ نابینا میرے ہاں زیادہ محبوب ہے، چونکہ یہ میرا اور آپ کا ہے اور وہ شیطان کے ہے، وہ ہمارے نہیں ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی ناراضگی آئے تو اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے لیے قرآن نہیں اترے گا، ہمارے دلوں میں ناراض جائے گی تو اللہ کا عذاب اترے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بعد اس جماعت کے بارے میں آنے والی ناراضگی، اس جماعت کے بارے میں آنے والا بغض جو ہے وہ انسان کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے، میرے اور ہم سب کے بارے میں، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کا کوئی وزن کم نہیں ہے، 8 میل کے ایریے کے اندر پھیلا ہوا پہاڑ ہے جس کا وزن جو لوگوں نے سائنسی طور پہ ماپا ہے وہ 53,000 ٹریلین ٹن اس کا وزن ہے۔ فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو زیادہ چوڑا مت ہو کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں۔ میرے صحابہ کے معاملات میں جب وزن تولا جائے گا، فرمایا لم یبلغ مد احدہم او نصیفہ، تو کسی صحابی کی ایک مٹھ خرچ کی ہوئے جو کی قیمت کو بھی تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابی نے اللہ کے رستے میں ایک مٹھ اٹھا کر خرچ کر دی، ایک جو کی مٹھ جو بے وقت ہے، ہمارے نزدیک اس کی شاید قیمت کوئی نہ ہو، لیکن ایک مٹھ جو اللہ کے نام اعمال میں جب صحابہ کی آئے گی، ہمارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو پھر یاد رکھیے ہماری تحقیقات اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں، ہمارا علم کیا حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ کی جماعت اے ٹو زیڈ، اول تا آخر، جس کے ساتھ بھی لفظ صحابی جڑا ہوا ہے، چاہے وہ بنو امیہ کا صحابی ہو، بنو عباس کا صحابی ہو، بنو ہاشم کا صحابی ہو، صرف نسبت رسول اللہ سے جڑی ہے، ہماری زبانیں بند کر دی گئی ہیں، ہم صرف ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں، ذکر شر ہم ان کا نہیں کر سکتے۔ ابھی المیہ یہ بنا ہوا ہے، لوگوں نے صحابہ کی پارٹیاں اپنی مرضی سے قائم کر لی ہیں، ان کی اپنی مرضی سے حد بندیاں کر لی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخصوص کر دیا ایک خاندان کے لیے کہ یہ بنو ہاشم والے ہیں، اور رسول اللہ کے مد مقابل جو لڑنے والے تھے یا وہ فلاں تھے وہ بنو امیہ، ان کو گالی بنا کر پیش کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے کم عقلوں کو یہ پتہ نہیں ہے بنو امیہ کون ہے یا بنو ہاشم کون ہے۔ اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ یا خدا کرے گا یا مصطفیٰ کرے گا، اور مصطفیٰ کا فیصلہ سنو۔ رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں دی ہے، 3 بیٹیاں اپنی بنو امیہ میں دی ہیں۔ اگر وہ صحیح مخلص لوگ نہیں تھے، ہم تو جس کے کردار پر تھوڑا سا شک پڑ جائے ہم اس کے خاندان میں رشتہ نہیں کرتے، بیٹی نہیں دیتے، اور امام الانبیاء جس خاندان میں اپنی 3 بیٹیاں دے دیں، ہمیں کیا جرت ہے ہم اس پر انگلی اٹھائیں؟ وہ رسول اللہ کے ہاں کتنا محبوب خاندان ہوگا۔ حضرت عثمان کے گھر 2 رسول اللہ کی بیٹیاں، حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں سے، عمرو بن العاص کے گھر 1 بیٹی، وہ بھی بنو امیہ میں سے۔ جس خاندان سے اللہ کے رسول کی 3 بیٹیوں کا سسرال ہو، اس خاندان کو گالی دینا وہی دے گا جس کا دل ایمان سے محروم ہے، جس کا دل ایمان سے فارغ ہے۔ پھر اگلی بات، بڑے کمبختوں کی طرح کہتے ہیں جی پہلے دیکھیے ابو سفیان ساری زندگی رسول اللہ سے لڑتا رہا، پھر معاویہ لڑتے رہے حضرت علی سے، پھر یزید لڑتا رہا حضرت حسین سے، لیکن کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ۔ اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت اور حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے، اب ان کی پچھلی زندگی پہ بات نہیں ہو سکتی، اسلام لانے نے پچھلے ان کے سارے اعمال پہ پانی پھیر دیا، اب وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ معاویہ کے پچھلے ایمان معاملات پہ ایمان لانے نے پانی پھیر دیا ہے، اور اللہ ان سے، اللہ کا نبی کتنا راضی ہے، کتنا بڑا ان کو شرف دے رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان ایمان لا رہے ہیں۔ آج 66 کے نوجوان کو اس بات کا زیادہ پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے جنگ لڑتے رہے، آج مجھے اور آپ کو زیادہ پتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے مد مقابل رہے۔ رسول اللہ کو نہیں پتا فتح مکہ کے موقع پہ جب ابو سفیان ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو پتا ہے یہ بدر میں میرے خلاف لڑ چکا ہے، احد میں لڑ چکا ہے، خندق میں لڑ چکا ہے، ساری زندگی میرے خلاف لڑتا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنو، آج جو بندہ خانہ کعبہ میں چلا جائے آج اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، خانہ کعبہ اس کے لیے دارالامن ہے، اور دوسرا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے آج اسے بھی امن ہے۔ خانہ کعبے کے برابر اللہ نے ابو سفیان کے گھر کو بنا دیا، خانہ کعبے کے برابر اس کو عزت اور اہمیت دے دی۔ ابو سفیان کے گھر چلے جاؤ یا کعبہ میں چلے جاؤ، کعبہ میں گئے تب بھی محفوظ، ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے تب بھی محفوظ۔